کہ بخار کو برا مت کہو، بخار کو گالی مت دو، کیونکہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک کے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام صائب کے پاس تشریف لے کر گئے اور ان کو جا کر فرمانے لگے، ام صائب بتا تو صحیح تجھے کیا ہوا ہے، تو بہت زیادہ کانپ رہی ہے، تیری طبیعت کو کیا ہو چکا ہے؟ حضرت ام صائب رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میں بخار میں مبتلا ہو چکی ہوں، خدا اس میں برکت نہ کرے۔ جیسے ہی حضرت ام صائب رضی اللہ عنہا نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ میں بخار میں مبتلا ہوں اور بخار کو کچھ برا بلا کہا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام صائب بخار کو برا نہ کہہ، کیونکہ بخار آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے کہ جس طرح بٹھی لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر ہمیں تین چیزیں بہت زیادہ قابل غور سیکھنے کو ملی ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے عمل سے ہم کو یہ پتا چلا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے چل کر جانا، اس کا حال و احوال پوچھنا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ عمل اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں محل بھی تیار فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جب کوئی بندہ صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، اگر وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس لیے عیادت کرتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسا کہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ سامعین محتشم، تم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہو، ایک تو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بہت تنگ آیا ہوتا ہے، تم نے جا کر اس کی عیادت کرنی ہے، عیادت کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری تو دور نہیں ہوتی، لیکن تمہارے چل کر جانے کی وجہ سے، اس کا حال پوچھنے کی وجہ سے اس کو بہت حوصلہ مل جاتا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ جاتے ہیں۔ جب اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آتے ہیں تو اس کے دل سے تمہارے لیے دعا بھی نکلتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے، لیکن جب مریض کے پاس جائے تو مریض کو بھی کہے کہ تم میرے لیے دعا کر، کیونکہ مریض جب حالت مرض میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ اس حدیث پاک سے ایک عمل یہ ملا کہ مریض کی عیادت کرنا، بیمار کے پاس چل کے جانا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت ہے۔ دوسرا ہم کو اس حدیث پاک سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بتا تیرا جسم کیوں کانپ رہا ہے، عرض کرنے لگی مجھے بخار ہے اور بخار کو برا بلا بھی کہہ دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اے ام صائب بخار کو برا بلا مت کہہ، یہ ظاہری طور پر تو تیرے جسم کے اوپر بڑا اذیت کا سبب بنتا ہے، ظاہری طور پر تو تجھے بہت تکلیف پہنچا رہا ہے، تجھے اس نے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمہارے باطن کی صفائی کرنے والا ہے، بیماری کو برا بلا مت کہو۔ اور تیسرا اس حدیث پاک سے ہم کو یہ پتا چلا کہ جس طرح ایک آگ
اس کے اندر لوہے کو رکھا جائے، لوہے پر جو میل کچیل ہوتی ہے وہ آگ کی تپش کے اندر جب جاتا ہے، آگ کی تپش کے اندر مسلسل جلتا رہتا ہے، اس قدر جلتا ہے کہ آگ کی وجہ سے اس لوہے کا سارا زنگ دور ہو جاتا ہے، وہ لوہا قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بخار جب اس بندے کو آتا ہے، جب بندہ بخار کی تپش کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو یہ بخار کی تپش بھی جس طرح وہ آگ لوہے سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح جو بندہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے پھر بخار کو بلا بلا نہیں کہتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بخار کی وجہ سے اور بندے کا اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال سے جتنی بھی گناہوں کی میل کچیل ہوتی ہے، بخار کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو بھی دور فرما دیتا ہے۔